بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امسال جی چاہ رہا ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے کہ جسے اس اللہ نے اکبر کہا ہے جسے زمانہ اکبر کہتا ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جناب سید آپ کو سلام۔ ہاں پتہ نہیں، شاید جملہ سمجھا نہیں پایا، مجھے لگتا ہے پیچھے والے میرے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ سارا زمانہ جسے اکبر کہے وہ اللہ ہے، اور جسے اللہ خود اکبر کہے وہ علی اکبر۔ سلامت علی حق، علی 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 علی، سلامت۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اور یہی نبی کے ساتھ شبیہ ہونے کی پہلی علامت بھی ہے۔ نبی اکرم کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے نا، تو کسی نے میرے مولا صادق سے پوچھا تھا کہ آپ کے جد کا نام محمد کیوں ہے؟ تو امام نے فرمایا تھا محمد اسے کہتے ہیں سارے زمانے میں جس کی سب سے زیادہ تعریف بیان کی جائے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ تو سوال کرنے والے نے کہا تھا کہ پھر یہ نام اللہ کا ہونا چاہیے تھا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، پھر یہ نام خدا کا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس نے اپنے کلام کو شروع ہی یہیں سے کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام عالمین جس کی تعریف بیان کرتا ہے، پھر اسے محمد ہونا چاہیے تھا۔ تو امام نے پلٹ کے کہا سارا جہان جس کی تعریف کرے نا وہ اللہ ہے، اور اللہ جس کی تعریف کرے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ زندگیاں بعین ہی سارا زمانہ مل کر جسے اکبر کہے وہ اللہ اکبر ہے، اور اللہ جسے اکبر کہہ دے وہ علی الاکبر ہے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ خدا کی جانب سے چلیں آپ اسی لقب پہ اگر میرے ساتھ شامل ہیں نا تو میں ایک اگلا جملہ بھی اپنے دوستوں کے سامنے کہہ دوں۔ خدا کے بعد پوری مخلوق میں پہلا اکبر حسین کا بیٹا ہے۔ آئے آئے آئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، علی علی جی اللہ۔ توجہ، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ہاں مخلوق کا وہ خالق ہو کے اکبر ہے، یہ اس کا بندہ ہو کے اکبر ہے، اور پورے جہان میں اکیلا ہے جسے وہاں سے اکبر کہا گیا۔ نہیں 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 نہیں، میں جملہ اپنے دوستوں کی شکایت میں جملے کو سمجھا سکوں، اس اکبر کے مطلب کو، اس اکبر کے لقب کو، اس اکبر کی اہمیت کو سمجھیے گا۔ علی ہو اور پھر اکبر ہو جائے۔ اللہ اکبر، ہاں ہاں، علی پہلے ہی اس بلندی کو قاضی صاحب کہتے ہیں جس بلندی سے بڑی بلندی کوئی نہ ہو، جس بلندی کے سامنے ہر بلندی سجدہ ریز ہو جائے، اس بلندی کو علی کہا جاتا ہے۔ اور پھر کوئی جاوید صاحب علی ہو کر اکبر ہو جائے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ نہیں شامل رہے تو ابھی بہت کچھ کہنا ہے میں نے اپنے دوستوں کے سامنے۔ علی ہو کر اکبر ہو جائے، اور یہ بہت عجب طلسم ہے اس ہستی میں، عجب طلسم ہے۔ میں پوری زمانے سے جملہ کہتا ہوں، 14 میں بھی کوئی اکبر نہیں۔ پریشان ہو گئے آپ احباب؟ نہ مجھے 14 میں کسی کے نام کے ساتھ اکبر دکھائے، 14 میں کسی کے نام کے ساتھ اکبر ہو، 14 میں کسی کے نام کے ساتھ اکبر نہیں، یہ 14 میں نہ ہو کر پھر اکبر ہے۔ لیکن یہ کمال بھی حسین کا ہے، حسین بھی علی بنائے تو اکبر بناتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیدر جو جو سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں ہاں
عام ہستی ہے نہیں. میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے نا, فتبارک اللہ احسن الخالقین, امام حسین علیہ السلام کی زبان سے جانتے ہیں یہ آیت کب نکلی؟ جب 11 شعبان سن 43 ہجری میرا مولا جس کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہو امام حسین کی گود میں آئے. حسین نے اپنے بیٹے کو اٹھا کر جو پہلے لفظ زبان سے کہے وہ لفظ یہی تھے, فتبارک اللہ احسن الخالقین. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. حسین جسے دیکھ کر کہے فتبارک اللہ احسن الخالقین, بے شک وہ سب سے بہترین خلق کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا حسین کی نظر میں اللہ کی سب سے بہترین خلق کا نام علی اکبر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. ہاں ہاں, حسین کی نظر میں خدا کی سب سے بڑی توصیف علی اکبر کا خدا ہونا ہے. اور پھر اس کے بعد میرے مولا حسین نے پہلے آیت پڑھی, اور آیت پڑھنے کے بعد میرے مولا نے جناب علی اکبر کو سلام کہا. توجہ اذان محترم, سارا زمانہ جسے سلام کرنے جائے 1.25 لاکھ نبیوں سمیت اسے حسین کہا جاتا ہے, اور جس کے آتے ہی حسین اسے سلام کرے. آئے 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 آئے, اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. ہاں ہاں, سارے زمانے پر ضروری ہے وہ جا کے حسین کو سلام کرے. حتیٰ کہ لے کے آدم سے لے کر سلطان الانبیاء تک 1.25 لاکھ نبی ہر شب جمعہ جا کر حسین کو سلام کرتے ہیں, اور حسین جسے آتے ہی سلام کر رہا ہے. اللہ اکبر. توجہ, اور لفظ کیا ہے؟ 3 لفظ حسین نے سلام میں کہے, السلام علیکہ یا سراج بیتی وکنز اہلی ونور عینی. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. پہلا سلام علی اکبر کو حسین کیا کر رہے ہیں. توجہ, ایک ایک لفظ پہ توجہ رہے تو خدا کی قسم معراج ہو جائے گی. حسین کا پہلا سلام ہے السلام علیکہ یا سراج بیتی, اے میرے گھر کے چراغ اکبر. ہائے ہائے, توجہ, سلامت رہے. فرات عشق پہ پہرا, میں یہاں پہ پتھر رکھ کے پڑھنے جا رہا ہوں. اے میرے گھر کے چراغ, سراج سراج و بیتی, اے میرے گھر کے چراغ اکبر. کہنے والا کون ہے؟ اگر وزن کرو گے تو لطف آئے گا. اکبر کو سراج کون کہہ رہا ہے؟ اے میرے گھر کے سراج, اے میرے گھر کے چراغ. کہنے والا کون ہے؟ وہ حسین ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا کتب علی شمین العرش ان الحسین مصباح الہدا ان الحسین سراج الہدا. رسول نے کہا تھا کہ عرش کی دائیں جانب میں دیکھ کر آیا ہوں کہ خدا نے لکھا ہے حسین ہدایت کا چراغ ہے. جو حسین ہدایت کا چراغ ہے وہ کہہ رہا ہے اکبر میرا چراغ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ علی حق جیو جیو. سلامت رہے, مولا عزت عطا فرمائے. ہاں ہاں, السلام علیکہ یا سراج بیتی, جو ہدایت کا چراغ حسین ہے وہ حسین جسے اپنا چراغ کہے. اللہ اکبر. چلے, چراغ کا کیا کام ہوتا ہے؟ روشنی دینا, دکھانا. اللہ اکبر. روشنی دینا دکھانا. میں جملہ کہہ دوں, روشنی دینا دکھانا. سارا زمانہ حسین کی روشنی میں دیکھتا ہے, حسین اکبر کی روشنی میں دیکھتا ہے. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. ہاں میں خود ہی لطف لیتا جا رہا ہوں جملوں کا, اگر آپ میرے ساتھ شامل ہوتے چلے جائیں. سارا زمانہ حسین کی روشنی میں. ابھی تو میں نے ایک منزل بڑھانی ہے نا, ابھی تو زمانے کی بات ہو رہی ہے. زمانہ حسین کی روشنی میں دیکھتا ہے, حسین اکبر کی روشنی میں دیکھتا ہے. اور اگلا کیا ہے, لطف لیں گے تو میں جملہ ہدیہ کروں گا اپنے دوستوں کے سامنے. اگلا جملہ حسین نے کہا کنز و اہلی, اے میرے کنز, اے میرے خزانے اکبر. نہیں توجہ کی آپ نے, نہیں. مجھے اگر ملتان میں باتیں سمجھانی پڑے تو میں کہاں جا کر اسے کھلے بیان کر سکوں گا. اے میرے کنز, اے میرے خزانے. نہیں, تشریح کر دیتا ہوں. علی اکبر کو خزانہ وہ کہہ رہا ہے جو خود کن تو کنزن مخفیہ کا 5واں رکن ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت
اے یار جو خود پانچواں رکن ہے کن تو کنزن مخفیہ کا، وہ اکبر کو کیا کہہ رہا ہے؟ تو میرا خزانہ ہے. اور اس کے بعد اگلا لفظ کیا کہا؟ یا نور و عینی، اے میری آنکھوں کے نور حسین. اللہ اکبر. اے میری آنکھوں کے نور اکبر، اے میری آنکھوں کے نور اکبر، اے میری آنکھوں کے نور اکبر. جملہ اگر سمجھ لو گے تو معراج ہو جائے گی. کون کہہ رہا ہے؟ حسین کہہ رہا ہے. اور میں 20 دفعہ آپ کے شہر میں یہ جملہ بار 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 دہرا چکا ہوں کہ جب حجت کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو وہ لفظ مبالغہ نہیں ہوتا، وہ لفظ عین حقیقت ہوتا ہے، وہ لفظ کل حقیقت ہوتا ہے جو معصوم کی زبان سے نکلے. اب کون علی اکبر کو اپنی آنکھوں کا نور کہہ رہا ہے؟ حسین کہہ رہا ہے. اور حسین خود کون ہے؟ حسین عین اللہ ہے، حسین اللہ کی آنکھ ہے. حسین کہہ رہے ہیں اللہ کی آنکھ کے نور اکبر. ہائے 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 اللہ اکبر. حیدر سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. ہاں ہاں یہ 14 کے 14 عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، جنب اللہ ہے، حسن اللہ ہے. حسین خود عین اللہ ہے. اور میرے مولا کا خطبہ بھی موجود ہے. فرماتے ہیں انا عین اللہ ہے، میں اللہ کی وہ آنکھ ہوں جس کے ذریعے اللہ اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے. اللہ اکبر. توجہ توجہ. میں اللہ کی وہ آنکھ ہوں جس کے ذریعے اللہ اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے. میں اللہ کی آنکھ، اس کا مطلب اللہ مخلوق کو حسین کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا زمانہ جس کی روشنی میں دیکھے اسے حسین کہتے ہیں. اب بات حسین نے پہنچا دی ہے. زمانہ نہیں، خدا جس کی روشنی میں دیکھتا ہے اسے اکبر کہا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جیے جیے سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جس کے نور میں خدا زمانے کو دیکھ رہا ہے. اور جب زمانے کو دیکھ رہا ہے نا نوازش بھائی، پھر کمال یہ ہے کہ پھر علی اکبر کا نور عالمین میں آیا ہے. توجہ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. ہاں ہاں جس طرح رسول رحمت للعالمین ہے اس طرح یہ نور اللہ فی العالمین ہے. یہ عالمین میں اللہ کا نور ہے کہ جس کی روشنی میں سارے جہان کو دیکھا جا رہا ہے. اور یہ تو کہنے والے حسین تھے نا جب خبر زمانے میں پھیلی کہ اکبر آ گئے، اکبر آ گئے، اکبر آ گئے، حسین کا بیٹا آ گیا. لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے بیٹا تو حسین کے گھر پہلے بھی آیا ہے، پہلے بھی بیٹا آیا ہے. ہر ایک نے دوسرے سے کہا پہلے بھی بیٹا آیا ہے، وہ علی تھا، اب جو بیٹا آیا ہے وہ محمد ہے. اللہ اکبر. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. ہاں زمانہ تھا، ایک زمانہ تھا جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہوا تھا، اور ایک زمانہ وہ بھی تھا جس نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا تھا. جنہوں نے دیکھا ہوا تھا ان کے اندر پھر سے دیکھنے کی تڑپ تھی. جنہوں نے نہیں دیکھا تھا انہیں پہلی دفعہ دیکھنے کی حسرت تھی. کوئی تڑپ اور حسرت کو سمجھ پائے گا؟ جس نے دیکھ رکھا ہوتا ہے، جو کربلا کی زیارت جنہوں نے کی ہوئی ہے انہیں میرا جملہ سمجھ میں آئے گا کہ کربلا ایک دفعہ دیکھا ہو نا پھر دیکھنے کی طلب پیدا ہوتی ہے. جس نے نہ دیکھا ہو اس میں دیکھنے کی حسرت پیدا ہوتی ہے. توجہ ہے، جنہوں نے رسول کو دیکھ رکھا تھا ان میں دیکھنے کی تڑپ تھی، تڑپ تھی. جنہوں نے نہیں دیکھا تھا انہیں دیکھنے کی حسرت تھی. تڑپ اور حسرت والے حسین کے در پہ اکٹھے ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ کمال حسین کا ہی ہے، یہ تڑپ والوں کو بھی بلا لیتا ہے، یہ حسرت والوں کو بھی بلا لیتا. ہاں ہاں حسین کے در پہ زمانہ اکٹھا ہے. کوئی کہتا ہے پھر سے محمد دکھا دے، کوئی کہتا ہے ایک دفعہ محمد دکھا دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آقا حسین نے کیا اعلان کیا؟ امام نے اعلان کیا. یہ شام میں لوگ اکٹھے تھے، شام کے وقت خبر پھیل گئی، لوگ ہر طرف سے آ گئے. امام علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا ان کے سامنے اعلان کرو کل علی اکبر کی زیارت مسجد میں کروائیں گے.
نا 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 آپ نے توجہ نہیں کی، میں جملہ وضاحت سے بیان کر دیتا ہوں۔ اعلان کیا ہوا؟ علی اکبر کی زیارت مسجد میں کروائیں گے۔ میں جملہ کہوں، اعلان ہوا کل محمد کی زیارت اللہ کے گھر میں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی زندگی دراز ہو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں ہاں، کل محمد کی زیارت اللہ کے گھر میں کروائی جائے گی۔ اعلان ہو گیا، اور پورے تاریخ اسلام میں یہ 2 راتیں ہیں جو 2 راتیں دنیا نے تڑپ کے گزاری ہے۔ 2 راتیں تڑپتے لوگوں کی گزری ہیں۔ پہلی رات خیبر کی رات تھی، جب کہا گیا علم کل مرد کو ملے گا۔ ساری رات لوگ تڑپتے رہے، جاگتے رہے، ٹہلتے رہے کہ صبح علم ہمیں مل جائے، صبح علم ہمیں مل جائے۔ اور دوسری رات یہ رات تھی انتظار زیارت علی اکبر۔ ساری رات لوگوں نے ستارے گننے میں گزاری۔ صبح ہوئی، میرے مولا حسین کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلا۔ یار چلو یوں سن لو، اللہ کا دروازہ اللہ کے گھر میں کھلا۔ اللہ اکبر۔ علی سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ اللہ کا دروازہ اللہ کے گھر میں کھلا۔ وجہ اللہ کے بعد دوسرے اکبر کو لے کر اللہ کے گھر میں داخل ہوئے، اور اب دیکھا کہ لوگوں کا مجمع، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ میرے مولا حسین کے پاس دونوں طرف غلاموں کی صفیں لگی ہوئی تھی، انہوں نے ہاتھوں میں تشت اٹھا رکھے تھے، کسی تشت میں خلتیں تھیں، کسی تشت میں ہیرے جواہرات تھے، کسی تشت میں اشرفیوں کی تھیلیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اور اب جو حسین کو مبارک دیتا تھا، کوئی خلت زیبا لے کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں ہاں، اور چلیں میں یہ آپ حسین کی اس خوشی کو عام سمجھ رہے ہیں؟ حسین کی خوشی کا وزن میں جملہ کہوں اگر اس سے کر سکو کہ حق بنتا ہے حسین کا یہ سب کچھ دینا۔ حسین کیوں اتنے خوش ہیں جانتے ہیں آپ؟ جملہ ہدیہ کروں، اگر دولت گیر میں ضائع چلا گیا تو ملک میں دوبارہ جملہ نہیں کہوں گا جو کہنے جا رہا ہوں۔ کیوں حسین اتنے خوش ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، وہ حسین جو بیک جنبش لب راہب کو 7 بیٹے دیتا ہے، اس حسین نے اکبر مانگنے کے لیے 32 سال سجدے کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علی یہ ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ ہاں ہاں، زمانہ سے جملہ کہہ رہا ہوں۔ حسین نے 32 سال نماز شب کے سجدوں میں خدا سے اکبر مانگا ہے، کیونکہ حسین، اور کون حسین؟ جو بیک جنبش لب راہب کو ساتھ، ارے راہب چھوڑو جو زمانے کو بیٹے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حسین نے 32 سال اکبر مانگا ہے، کیونکہ حسین کو اکبر نہیں محمد چاہیے تھا۔ ہائے ہائے، توجہ ہے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ تو 32 سال کے سجدوں کے صلے میں جو انا من الحسین کی تفسیر بن کے حسین کی گود میں آیا، پھر حسین کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ کسی کو خلتیں بانٹی جا رہی ہیں، کسی کو اشرفیاں دی جا رہی ہیں، درہم و دینار بانٹے جا رہے ہیں، ہیرے جواہرات بانٹے رہے ہیں۔ صبح سے شام ہو گئی، حسین کا خزانہ بانٹنے ہو رہا، بانٹا جا رہا ہے، بانٹا جا رہا ہے۔ جب مجمع چھٹ گیا، ایک اعرابی آخر میں رہ گیا، جانے کب سے قطار میں تھا، آخر میں پہنچا، زیارت کی، مبارک دی۔ جب مبارک دی تو حسین نے غلاموں سے کہا دو، اسے بھی دو۔ جب اسے بھی وہ خلتیں اور ہیرے جواہرات دینے لگے، 2 قدم پیچھے ہٹا، کہا آقا مولا، نہ خلت چاہیے، نہ ہیرے جواہرات چاہیے، نہ درہم و دینار و اشرفیاں چاہیے۔ کہا پھر اس مبارک کے بدلے کیا لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اتنی بڑی مبارک کا صرف یہ انعام۔
عرفان 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 سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ عرفان ہے نا جو جانتا ہو، جو سمجھتا ہو، وہ مانگتا الگ ہے۔ یہ ہیرے جواہرات، یہ خلتیں، یہ کچھ نہیں چاہیے۔ کہا پھر کیا چاہیے؟ حسین کو مبارکباد دی ہے، اس حسین کو کہ جس کے گھر میں نہ ہے ہی نہیں۔ ہائے ہائے، کاش کو جاگ کے سنے، جس کے گھر نہ ہے ہی نہیں، نہ اپنے کے لیے نہ ہے، نہ پرائے کے لیے نہ ہے، یہاں نہ والا معاملہ ہی نہیں۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا حضور مانگتا صرف اتنا ہوں کہ اپنا شہزادہ 2 لمحے کے لیے ذرا میری گود میں دے دے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ حسین نے شہزادہ گود میں دیا۔ توجہ میری جانب، جہاں تک میرا جگر ساتھ دے گا وہاں تک پڑھنے کی کوشش کروں گا، جہاں میرے صبر کے بند ٹوٹ گئے وہاں ہاتھ جوڑ لوں گا۔ حسین نے اپنا لال اعرابی کی گود میں رکھا، اور پھر اعرابی نے بھی پہلے غور سے علی اکبر کو دیکھا، اور علی اکبر کو دیکھنے کے بعد اس اعرابی نے اکبر کے بارے میں جو جملے کہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جملے پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ سارے شامل ہو تو جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اکبر کو دیکھ کر پہلا جملہ اعرابی نے کہا، یا قبلۃ الجمال و محمد الآل نبوی الوصف و علوی الاسم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، توجہ، یا قبلۃ الجمال و محمد الآل نبوی الوصف و علوی الاسم، اے حسن و جمال کے قبلہ تجھے میرا سلام۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اور جانتے ہیں نا قبلہ کسے کہتے ہیں؟ قبلہ اسے کہتے ہیں جس جانب رخ کر کے عبادت کی جائے، جس جانب رخ کر کے عبادت کی جائے۔ جملہ بدلو، جس جانب رخ کر کے شاید قاضی صاحب سجدہ کیا جائے اسے قبلہ کہتے ہیں۔ اس اعرابی نے کہا، یا قبلۃ الجمال، اے حسن کے مسجود تجھے میرا سلام۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، علی حق، یو سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ یا قبلہ سجود، اے حسن کے قبلہ جس جانب حسن رخ کر کے عبادت کرے۔ ہائے ہائے اللہ، ہاں ہاں چلیں، ابھی اس کی آگے اس کے جملے میں وضاحت آئے گی نا، اللہ کرے کہ آپ اس وضاحت میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اے حسن کے قبلہ تجھے میرا سلام، اے آل محمد کے محمد۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اے آل محمد کے محمد۔ اچھا، اس سے پہلے حضرت جی، مجھے اس سے پہلے کہ یہاں سے اس جملے کی تشریح کروں، مجھے جناب زینب کی ایک لوری یاد آ گئی، جو لوری جناب زینب شہزادے کو دیا کرتی تھی۔ محمد الآل سے اس لوری کو سمجھیے گا، اس لوری کو سمجھیے گا۔ فرماتی ہیں، یا زینہ زینب یا علی، ہائے ہائے، یا زینہ زینب یا علی انت شبیہ بن نبی۔ اللہ اکبر، اے زینب کی زینت علی، ہائے ہائے، اے زینب کی زینت علی، تو نبی کی شبیہ ہے، تو نبی کی شبیہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، مجھے بتا ان ادعو کا جدی او ابی، تو میرے نانا کی شبیہ ہے، نام تیرا میرے بابا والا ہے، اب خود ہی بتا تجھے نانا کہہ کے پکاروں یا بابا کہہ کے پکاروں۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ کیا فرما رہی ہے؟ اللہ اکبر، ہاں، اے یا قبلۃ الجمال و محمد الآل نبوی الوصف و علوی الاسم، اے وہ ہستی جو اپنے کردار میں نبی ہے، اپنے نام میں علی ہے۔ نانا آپ نے سنگم نہیں دیکھا جو اپنے، اب یہاں پہ پھر میں کیا کروں کہ حوالے ہی ایسے ہیں، آپ میرے ساتھ شامل رہے تو میں جملے کہوں گا، حوالے ہی ایسے ہیں۔ پھر جناب زینب کے پھر مجھے لفظ یاد آ گئے۔ اب یہاں پہ جب بی بی یہ کہہ رہی ہے نا، وصف محمد والے، نام علی والا، بی بی نے، اچھا ایک وضاحت کر دوں پہلے، عربی زبان میں نانا کو بھی جد کہتے ہیں، دادا کو بھی جد کہتے ہیں، ٹھیک ہے،
اب بی بی کا جملہ سنیے گا. بی بی فرماتے ہیں جدی رب جدی، جدی رب جدی، میرے دادا نے میرے نانا کو پالا. جناب ابو طالب دادا ہے نا، رسول اللہ نانا ہے. کس نے پالا رسول کو؟ جناب ابو طالب نے. جدی رب جدی، میرے دادا نے میرے نانا کو پالا. وہ جدی رب ابی، اور میرے جد نے میرے بابا کو پالا. میرے جد نے میرے بابا کو پالا. اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی میرا مقابلہ کون کرے گا؟ انی ربی جدی و ابی یکلاہما، کہا میرا مقابلہ کون کرے گا؟ میں ایک ہی وجود میں دادا بھی پال رہی ہوں، بابا بھی پال رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. ایک ہی وجود میں مل کے حیدری، ایک ہی وجود میں نانا بھی پال رہی ہوں، بابا بھی پال رہی ہوں. تو اب یہاں پہ وہ اعرابی کہہ رہا ہے نبوی الوصف و الوی الاسم. اور یہاں سے آگے شیخ صاحب عجب عجب جملے اس نے کہے. آپ حضرت یوسف کے حسن کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ کہ زنان مصر نے انگلیاں کاٹی، یہی سب سے بڑا. اور اسی لیے معصوم کا فرمان بھی ہے کہ مرد حضرات ہماری معرفت حاصل کرنے کے لیے سورہ یوسف کثرت سے پڑھا کریں. توجہ، اس سورت کو کثرت سے پڑھنے کا حکم ہے. اسے کہا ہی احسن القصص کیا ہے. جس کا قصہ خوبصورت ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا. توجہ نہیں فرما رہے. احسن القصص، اسے زیادہ سے زیادہ پڑھو کرو، اس سے ہماری معرفت حاصل ہوگی. جناب زلیخا کو تانے مارتے تھے لوگ کہ غلام کی محبت میں تم یہاں تک گزر گئی. اس نے کہا تم نے دیکھا جو نہیں. توجہ اذان محترم، تم نے دیکھا جو نہیں. اس نے زنان مصر کو اکٹھا کیا، جناب یوسف سے کہا ان کے درمیان سے بس گزر جا. اور ان کے ہاتھ میں لیمو اور چھریاں. جناب یوسف صرف گزرے اور انہوں نے جو لیمو کاٹے تو ساتھ ہی انگلیاں بھی کٹ گئیں. توجہ، آپ نے توجہ نہیں فرمائی اس جملے کے اوپر. ایک تو زخم، اوپر سے لیمو. ہاں، ایک تو زخم اوپر سے لیمو. کتنی شدت سے تکلیف ہونی چاہیے. لیکن عورتیں محب ہیں، زبان گونگ ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ انگلیاں کٹ گئی ہیں اور لیمو کا راس جا رہا ہے. بلکہ قرآن نے جہاں پہ جو لفظ کہے ہیں نا وہ لفظ یہ عجیب ہے. قرآن کہتے ہیں فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ، اللہ کرے آپ اس ترجمے کا لطف لے لیں. فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَهُ، جب انہوں نے اسے دیکھا تو اکبر سمجھا. اللہ اکبر. ہاں جا کے آئے دیکھ لینا قرآن کی. فلما راہی نہ ہو اکبر نہ ہو، جب اسے دیکھا تو اسے اکبر سمجھا. صرف جسے سمجھ کر انگلیاں کاٹ لی جائے. اللہ اکبر. سلامت رہے. مل گئے حیدری. آپ تھک گئے ہیں، یہ ٹھنڈ لگ رہی ہے جو پیچھے بیٹھے ہوئے. اچھا جی سلامت رہے. مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. فلما رأی نہ ہو اکبر نہ ہو، دیکھا تو یہ سمجھا کہ یہ اکبر ہے. انگلیاں کٹ گئی صرف سمجھنے پر. تو حسن یوسف کا کمال اللہ نے قرآن میں یہ بیان کیا کہ یوسف اس حسن کے طلسم کا نام ہے کہ جسے دیکھ کر انگلیاں بھی کٹ گئی اور خبر تک نہ ہو سکی. اور اب عجیب لفظ کہا، عجیب لفظ کہا، عجیب لفظ کہا رابی نے. اس نے کہا وَإِن رَأَيْتَهُ ابْنُ اسرائیل. حضرت یوسف کے والد جناب یعقوب کا لقب کیا ہے؟ اسرائیل. وہ کہتے ہیں وَإِن رَأَيْتَ ابْنُ اسرائیل، اگر تجھے اسرائیل کا بیٹا، یعقوب کا بیٹا یوسف دیکھ لیتا لَأَقْطَعَ أَصَابِعَهُ فِي اللَّحْدِ. یوسف جسے دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، وہ یوسف تجھے دیکھ لیتا تو اپنی انگلیاں کاٹ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ حیدر، حیدر. اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا آپ کو ذات عطا فرما. ہاں اگر وہ یوسف تجھے دیکھ لیتا. اچھا میں عمدن ایک سلام کا جملہ چھوڑ گیا تھا.
ایک جملہ یہاں پہ چھوڑ گیا تھا کہ شاید آپ ساتھ نہ دے پائیں، لیکن آپ نے اس جملے پہ ساتھ دیا. میں بخل نہ کروں، میں جملہ پڑھوں. اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو جملہ پڑھوں. اتنی ماشاءاللہ پہ نہیں. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. سفر کر گیا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ کیجئے اب جملے پہ. آپ جانتے ہیں نا آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا. ملا اعلیٰ میں آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور مرضی سے نہیں، حکم سے. پریشان ہو گئے. فرشتوں کی مرضی نہیں تھی سجدے کی. اگر مرضی ہوتی تو وہ خدا سے کیوں کہتے کہ میرے اللہ اسے سجدہ کریں، یہ فساد کرے گا، یہ خون بہائے گا. اور خدا نے پلٹ کر کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کرو سجدہ. توجہ ہے. پھر امتحان کا مرحلہ، اور پھر جا کر فرشتے سجدے کے لیے راضی ہوئے. حکمن جسے سجدہ ہو، حکمن دل سے نہیں، حکمن جسے سجدہ ہو اسے آدم کہا جاتا ہے. اور خدا کی قسم کیا جملہ کہا اس عرابی نے. اس نے کہا اے علی اکبر، اے حسین کے بیٹے، ان رأیتا ملکوت السماء اللہ فبیکا بداؤ ثم لآدم سجدو. اگر آسمان کے فرشتے تجھے دیکھ لیتے پہلے اپنی مرضی سے تجھے جھکتے، پھر آدم کی طرح. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. علی حق جیو سلام. علی حق سلام جی جیو. یا علی زندگیاں دینا سو. مولا آپ کو ذات عطا فرمائے جو اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں ہاں. ان رأیتا ملکوت السماء، اگر آسمان والے تجھے دیکھتے، فبیکا باداؤ سجدے کی ابتدا تجھ سے کرتے. جو ثم لآدم سجدو، اور پھر وہ آدم کو سجدہ کرتے. سنا دوں سلام پورا. راتی 1 بجے بندا نہیں سلام سنانا. ایک درود پڑھیں آل محمد کی زیادہ. وہ دیکھو وہ تھک کے جا رہے، پھر صلوات پڑھتے ہیں آل محمد. اچھا چلے. ہاں اگر آسمان کے فرشتے دیکھتے پہلے تجھے سجدہ کرتے، پھر آدم کو سجدہ کرتے. یوسف تجھے دیکھ لیتا، قبر میں انگلیاں کاٹ لیتا. اللہ اکبر. قبر میں انگلیاں کاٹ لیتا. اور اس کے بعد پھر اگلا جملہ عجب ہے. اگلا جملہ عجب ہے کہ حضرت یوسف کے والد جناب یعقوب، بینائی چلی گئی تھی نا، ایسا تھا یا نہیں؟ رو رو کر بینائی چلی گئی تھی. اتنا روئے کہ بینائی چلی گئی. اور پھر ٹھیک کیسے ہوئی؟ جناب یوسف نے کرتا بھیجا، وہ کرتا آنکھوں پہ ڈالا، بینائی واپس آ گئی. عجب ہے، کرتا آنکھوں پہ ڈالے نبی تو بدعت نہیں. سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. بھیجے نبی تو بھی بدعت نہیں، اور ہم علم آنکھوں سے لگا لیں. ہاں ہاں، یہ ان ہستیوں کا علم ہے جن کے صدقے یوسف کو حسن ملا ہے. سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. اب توجہ میری جانب رکھیے گا. جناب یعقوب بینائی چلی گئی تھی، قمیض کی وجہ سے واپس آئی. اللہ اکبر. خدا کی قسم کچھ جملوں کے اوپر جی چاہتا ہے کہ وہ جملے کہنے والے کے ہاتھ چوم لیے جائیں. اس نے پہلے یوسف کے بارے میں کہا اگر یوسف تجھے پا لیتا قبر میں اپنی انگلیاں کاٹ لیتا. پھر کہتا ان ادرکت ابوہ، اگر یوسف کا باپ تجھے پا لیتا، فما محتاج الی القمیص ابدا، تو پھر قیامت تک تیرا حسن کافی تھا، قمیص کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی علی علی
یال اور پھر جناب علی اکبر کو دیکھتے دیکھتے میں آگے بڑھوں، وقت میرے پاس تھوڑا رہ گیا ہے، کوشش ہے کہ میں سلام کو مکمل کر سکوں اپنے دوستوں کے سامنے. اور پھر یہ کہنے کے بعد کہ اگر وہ دیکھ لیتا تو پھر قیامت تک اسے کسی قمیص کی ضرورت ہی نہ پڑتی، پھر اس کی بینائی جاتی ہی نہ، پھر اس کی بینائی جاتی ہی نہ. یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے کہ حسین کے عزادار ساری زندگی روتے ہیں. توجہ نہیں فرما رہے، رونے سے بینائی نہیں جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے. وہ اگر دیکھ لیتا تو اس کی بینائی نہ جاتی. اور پھر ایک عجب موج میں آ کے کہنے لگا، میں سوچ رہا ہوں کہ آج کے بعد، اب کیونکہ شام ہو گئی تھی اور 11 شعبان آپ کو پتا ہے کہ 11 کا دن گزر چکا ہے تو چاند خاصا روشن ہو چکا ہوتا ہے. تو چاند کو دیکھ کے کہہ رہا میں حیران ہوں یہ آج کے بعد کس لیے طلوع ہوگا جب تو آ گیا ہے. اللہ اکبر. جی ہو سلامت رہو، جوانیاں سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. اللہ اکبر. میں اسے دیکھ کے سوچ رہا ہوں کہ یہ آج کے تیرے آنے کے بعد یہ کس لیے نکلا کرے گا، یہ کس لیے نکلا کرے گا، یہ کس لیے نکلا کرے گا. اور پھر خود ہی اپنے سوال کا جواب دے کے کہتے نہیں نہیں، اب کے بعد اس لیے نکلا کرے گا تاکہ چھپ چھپ کے تجھے دیکھتا رہا کرے. علی حق. اللہ سلام اے علی سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں تک. اور پھر یہاں پڑھتے پڑھتے تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ سلام کی اور سنیے. اور میں نے سمیٹا اپنے بیان کو، بس میرے ساتھ شامل رہے، تھکنا نہیں، شامل رہے، بس سلام مکمل کروں. میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیا. اچھا اب 2 لفظ ہیں. ایک ہے، کوئی پریشانی ہے پیچھے؟ صبر بھائی آپ وہاں بھی بیٹھے، اب یہاں ہے. ہم نہیں لاہور آتے، آپ تو ملتان آئے. صلوات بر محمد. یہ ہماری اپنی بات ہے. ایک سورت ہے سین سے اور ایک سورت ہے سواد سے. یہ جو سورت ہے یہ سواد سے ہے، شکل سواد سے. جو قرآن کی ہے وہ سین سے ہے. توجہ، سورت اور وہ سورت، قرآن کی سورت یہ سورت. اب وہ جناب علی اکبر کو دیکھ کے کہتا ہے کیف اقولو لسورت کا سورتن بل ہے سورتن. کہنے لگا میں آپ کی سورت کو سواد والی سورت کیسے کہوں، یہ تو قرآن کی سورت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جیو علی اے علی سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. کیف اقول لسورت کا سورتن، تیری سورت کو سورت کیسے کہوں، بل ہے سورتن، بلکہ یہ تو قرآن کی سورت ہے، یہ تو قرآن کی سورت ہے. اچھا اب قرآن کا کوئی نہ کوئی قاری ہوتا ہے نا، پڑھنے والا قرآن کا قاری ہوتا ہے. ٹھیک، قرآن کا پہلا قاری علی ہے، ہر قرآن کا قاری ہے. کیف اقول لسورت کا سورتن بل ہے سورتن، تیری سورت کو سورت کیسے کہوں، یہ تو قرآن کی سورت ہے. تعلیہ الجمال، حسن جس کی تلاوت کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. قرآن جس کی تلاوت کرتا ہے. اور پھر آخری جملے میں اس نے کمال کر دیا، کمال کر دیا. اس نے کہا حق کا علینا، آپ کا مجھ پر یہ حق بنتا ہے، ان اجلو کا لتقبیلی، کہ میں آپ کو بوسہ دینے سے بالا تر رکھوں. یعنی میرا حق نہیں بنتا، میں حیثیت نہیں رکھتا کہ میں آپ کو بوسہ دوں، میں حیثیت نہیں رکھتا، میں بوسہ دوں. اب یہاں پہ میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ کہنے والا کون ہے تاکہ تمہیں قرآن کی خبر ہو سکے. کہنے والا کون ہے تاکہ خبر ہو سکے. عام بندہ کہے تو بات اور ہے، یہ جو کچھ کہنے والا ہے یہ خضر نبی ہے. اللہ اکبر، سلامت رہے. والا آپ کو زیادہ. ہاں ہاں، کیونکہ جب جیو
ہاں ہاں، اس کی نبوت و ولایت پر الگ بحث ہے. خضر نبی عام ہے اس لیے میں نے کہہ دیا، لیکن خیال رہے ہے اس سطح کا کہ اولے العزم یوسف اس سے پڑھتا ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے، حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمائی اس سے پڑھتے ہیں، اور وہ جناب یوسف کو، جناب موسیٰ کو جھاڑتا بھی ہے. اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں قرآن جا کے پڑھ لو، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ڈانٹ بھی رہا ہے. اولے العزم پیغمبر کو اس سطح کا شخص ہے کہ اولے العزم پیغمبر جس کے پاس سیکھنے آ رہا ہے وہ علی اکبر کو کہہ رہا ہے میری جرت نہیں کہ تیرا بوسہ لے لوں. آئے آئے، ہاں حق یہ بنتا ہے ان اجلو کا ان تقبیلی کہ تجھے اپنے بوسے سے بالا تر رکھوں. لیکن کمال کر دیا اس نے، کہا حق تو یہی ہے بالا تر رکھوں، لیکن رہ بھی نہیں سکتا، رہ بھی نہیں سکتا، رہ بھی نہیں سکتا، بوسہ بھی دینا ہے. تو پھر دلیل کیا ہے؟ رکھ بالا تر نہ دے بوسہ، رکھ بالا تر نہ دے بوسہ. دلیل کیا ہے دینے کی؟ مسکرا کے کہنے لگا میں جرت اس لیے کر رہا ہوں گناہگار بندے بھی تو قرآن چوم لیتے ہیں. علی حق جیو اللہ سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. ہاں ہاں، اس لیے چومنے جا رہا ہوں کہ گناہگار بندے بھی تو قرآن چوم لیتے ہیں. جو خضر کے لیے قرآن کا درجہ رکھے اسے اکبر کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. جو خضر کے لیے قرآن کا درجہ رکھے اسے اکبر کہا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آقا حسین نے سوال کیا جب کہہ ہی رہا ہے تو پھر کیوں وہ جرت کر رہا ہے جو گناہگار قرآن چوم کے کرتے ہیں؟ پھر کیوں چومنے جا رہا ہے؟ بس اسی جملے پہ میں نے سمیٹا اپنے بیان کو. خدا کی قسم کمال. اللہ اکبر. آپ سارے ذرا اس لمحے پہ شامل ہو جائیں تو میں سمیٹنے کی جانب آگے بڑھوں. عجب جملہ، عجب جملہ. کہنے لگا چوم اس لیے رہا ہوں علی کے بیٹے، چوم اس لیے رہا ہوں انی اریدو ان افتخر فی الدارین انی قبلت رسول اللہ فی الصباح، کہ میں چوم اس لیے رہا ہوں کہ میں زمانے میں فخر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے محمد کو بچپن میں چوما. اللہ حق علی حق جو اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. انی اريد ان افتخر فی الدارین، ہاں ہاں انی قبلت فی الصباح رسول الثقلین. میں اس لیے چومنا چاہتا ہوں کہ میں یہ فخر حاصل کروں. جملہ لے لو، ختم ہو گیا میرا بیان. میں یہ فخر حاصل کروں کہ میں نے بچپنے میں رسول ثقلین کو چوما ہے. میں نے بچپنے میں، جملہ اس سے بڑا میرے پاس میری خطابت میں نہیں ہے جو دولت گیٹ میں ہدیہ کر کے جا رہا ہوں اور علی اکبر کے جشن میں ہی یہ جملہ کہنا بنتا ہے. خضر کے لیے یہ فخر ہے کہ وہ بچپن میں محمد کی شبیہ کو چومے. جس کی شبیہ کو چومنا خضر کے لیے فخر ہے، ابو طالب نے اسے گود میں کھلا کے چوم جو دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ سلامت رہے. مولا خدا عطا فرمائے. خدا بند عالم آپ کو ایسے ہزاروں جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جشن کا لطف اس دن آئے گا جس دن وارث سے جشن موجود ہوگا. خدا بند عالم آپ تمام پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، شیخ صاحبان کی توفیقات میں مولا اضافہ فرمائے.